بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ایک بار پھر قرآن مجید کے سب سے پہلا سورہ الحمد کی تفسیر، اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب آخری آیت ہے سورہ مبارک الحمد کی۔ بڑے اجمالاً اور بڑے اختصار کے ساتھ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صراط مستقیم پر باقی رکھ، اور بتایا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اگلی جو آیت ہے سورہ مبارک الحمد کی، اس میں خود پروردگار نے اس آیت کی تفسیر گویا بیان کر دی ہے، اور اس آیت کا مفہوم بیان کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مفہوم اگلی ہی آیت میں بیان کر دیا گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، ان لوگوں کا راستہ کہ جس پر تیری نعمتیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیری نعمات ہے، جن پر تیری نعمتیں ہیں، اس راستے کے اوپر ہمیں باقی رکھ، اور اس راستے پہ ہمیں گامزن رکھ، ثابت قدم رکھ، قائم رکھ، کہ جس پر ان لوگوں کا راستہ ہے وہ کہ جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہے، جس پہ تیرا انعام ہے۔ اور نعمت اور انعام اور نعمت سے مراد مادی نعمتیں نہیں ہیں۔ مادی نعمتیں یعنی دھن دولت، پیسہ، مال، گھر مکان، بلڈنگ، عمارت، بنگلہ، اس سے مراد مادی نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور آپ کی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ مادی انعامات ہیں، مادی نعمتیں، کیونکہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ظاہر سی بات ہے کہ عزت والا، اور ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو پیسے والا ہے، جو دولت مند ہے، جو ثروت مند ہے، وہ رچ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی عزت والا ہے۔ ہماری نگاہ میں دولت عزت ہے، جبکہ اللہ کی نگاہ میں دولت عزت نہیں ہے۔ اگر مادی نعمت مراد لی جائے کہ مادی نعمتیں جنہیں تو نے دی ہے اس کے راستے پر رکھ ہمیں، تو مادی نعمتیں تو سب سے زیادہ فرعون کے پاس ہے، نمرود کے پاس ہے، شداد کے پاس ہے، قارون کے پاس ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج بھی جو خزانہ مشہور ہے وہ کس کا مشہور ہے؟ قارون کا خزانہ۔ تو قارون کا اتنا خزانہ، کہتے ہیں کہ وہ جو زمین، آج کل زمین کھودی جاتی ہے اور زمین میں سے آپ سنتے ہیں کہ کہیں سونا نکلا، کہیں کان میں سے کچھ نکلا، کہتے ہیں یہ قارون ہی کا خزانہ ہے، کہ جو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قارون اپنے خزانے کے سمیت زمیں بوس ہو گیا تھا، زمین کے اندر سما گیا تھا اپنے پورے خزانے سمیت، اور زمین چونکہ گردش کرتی رہتی ہے تو اس کا جو خزانہ ہے وہ بھی گردش میں رہتا ہے، اور جب زمین سے کوئی خزانہ نکلتا ہے سونے چاندی اور جواہرات اور اشرفیوں کی صورت اور شکل میں، کہا جاتا ہے کہ یہ قارون ہی کا خزانہ ہے جو اب تک زمین اگل رہی ہے۔ اتنی ساری دولت کہ کئی ہزار اونٹوں پہ تو خالی اس کے خزانے کی چابیاں، کیز، کنجی جو ہے وہ لدی ہوتی تھی۔ اتنا بڑا ثروت مند، دولت مند اور صاحب ثروت خزانہ جس کے پاس تھا، لیکن کیا عزت اس کے پاس ہے؟ نہیں، بلکہ فرعون جس نے قرآن مجید میں دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، جس نے ربوبیت کے دعوے کیے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، شداد کے جس نے اپنی پوری جنت بنا لی تھی،
وہ ساری باتیں جب اس نے پوچھا کہ جنت کیسی ہے، اور جب اس کے سامنے بیان کیا گیا کہ جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، باغات اور ثمردار پھلدار درخت، تو اس نے باقاعدہ وہ پورا نقشہ، جیسے بتاتے ہیں نا انجینئر نقشہ بناتا ہے اور وہ اسی کے اوپر اسی کے حساب سے بلڈنگ بنا دی جاتی ہے، تو جیسا نقشہ اس سے بتایا گیا تھا سیم اس نے بالکل ویسے کی ویسے جنت تیار کر دی۔ اور اس کی جنت کو قرآن نے ارم کا، ارم ذات العماد، جس میں سورہ مبارکہ والفجر میں قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، شداد کی جنت کا قرآن کے اندر ذکر ہے، ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلھا فی البلاد، سورہ فجر کے اگر آپ آیات دیکھیں، یہ ارم ذات العماد، وہ جنت کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ شداد ہی کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ تو جب جنت بنا لینے والا بادشاہ، ربوبیت کے دعوے کرنے والے لوگ، قارون جیسا خزانہ اور دولت رکھنے والے لوگ، نمرود جیسا بادشاہ کے جس نے حکومت کی ہے، اگر مادی انعامات موجود ہے تو انہی کے راستے پہ دنیا کو چلنا چاہیے۔ فرعون کا راستہ اس صراط مستقیم ہو جائے گا، نمرود کا راستہ صراط مستقیم کہلائے گا، شداد قارون کا راستہ۔ اگر مادی نعمتیں جو ہماری نگاہوں میں اہمیت رکھتی ہے، اگر ہمیں سمجھے کہ انعمت علیہم سے مراد مادی نعمتیں ہیں، تو پھر تو صراط مستقیم جو ہے وہ نعوذ باللہ فرعون کا راستہ ہو گیا، شداد، قارون، نمرود، ان لوگوں کا راستہ ہو جائے گا۔ تو مادی نعمتیں مراد قرآن نے نہیں لی ہے، جس سے مراد اللہ کی نگاہ میں مادی نعمتیں مراد نہیں ہیں۔ اس لیے مادی نعمتیں آپ دیکھیں تو دولت، حکومت فرعون کے پاس ہے، لیکن عزت حضرت موسیٰ کے پاس، خزانہ قارون کے پاس تھا، لیکن عزت حضرت ہارون کے پاس ہے، حکومت ثروت جو ہے وہ نمرود کے پاس ہے، لیکن عزت اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کے پاس ہے، اور حکومت یزید کے پاس ہے، لیکن تمام دنیا کی عزتیں حسین کے قدموں میں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، انعامات نعمت سے مراد کو مادی نعمتیں نہیں ہے، بلکہ مانوی نعمتیں مراد کیا گیا ہے، کہ مانوی نعمتیں جس کے پاس ہو۔ ہماری نگاہ میں ہم لوگ نا دولت مند کو دیکھ کے فرشی سلام پیش کرتے ہیں، سارے صاحب ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی ہے نا کہ ہم لوگ دولت مند جو ثروت مند ہوتا ہے اس کو بڑی عزت کرتے ہیں، غریب کو تو اپنا رشتہ دار بتانے کو تیار نہیں ہوتا ہے، سگا رشتہ دار ہو لیکن اگر وہ مفلس اور غریب ہے تو بتانے کو تیار نہیں، اور پیسے والا چاہے دور کا یہ وہ جانتا بھی نہ ہو، جب بھی کہتا صاحب وہ، ارے وہ تو ہمارے رشتہ دار ہے صاحب، بولا ان کی خالہ اور ان کی پھپھی کے صاحب ایسا ایسا، کہیں نہ کہیں سے جوائنٹ جو ہے وہ نکال کے اسے اپنے سے جوڑیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ثروت مند ہے، اس لیے کہ وہ دولت مند ہے۔ حالانکہ آپ کتنا ہی رشتہ جوڑ لیں دولت مند سے، کتنا ہی جھک جھک کے سلام کر لے، وہ آپ اپنی دولت آپ کو تو نہیں دے دے گا، اور غریب کو آپ کتنا ہی ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، وہ آپ سے کچھ چھین نہیں لے گا۔ لیکن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی یہی ہے کہ ہم لوگ مادی نعمتیں جو ہیں، اللہ کی مادی نعمتیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں کہ صاحب بس جس کے پاس دلی میں 100 گز کا مکان ہے بس وہی سب سے بڑا ثروت مند ہے، صاحب اسی کی وہ سب کچھ ہے۔ جو چھوٹے مکان میں رہتے ہیں، جو رینٹ پہ رہتے ہیں، انہیں سمجھتے صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ انعمت علیہم کہ جس میں تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کے راستے پر ہمیں باقی رکھ۔ اب نعمت سے مراد مادی نعمتیں قطعاً نہیں ہیں۔ اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، لیجیے میں سنا دیتا ہوں برسبیل تذکرہ، یہ حالانکہ ارادہ نہیں تھا، لیکن حضور سرور کائنات آپ ارشاد فرماتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بات تو قرآن مجید کو خود آیات ہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، دو ایسی چیزیں جسے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، عزت اور رزق۔ رازق اللہ ہے، عزت دینے والا وہ معز، عزت دینے والا وہ پروردگار عالم ہے۔ تو نہ ہم چاہ کر کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، نہ ہم چاہ کر کسی کو عزت دے سکتے ہیں۔ عزت دینے والی ذات اس کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات بھی اسی کی ہے، اور رزق اس نے بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں، ورنہ بندے تو پتہ نہیں کس کس کی روٹیاں بند کر دیتے اگر بندوں کے ہاتھ میں رزق رکھ دیتا اللہ پروردگار۔ تو رازق و رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور عزت اور ذلت بھی وہی پروردگار دینے والا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ پروردگار عالم جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم سے محروم کر دیتا ہے، اسے علم سے دور کر دیتا ہے۔ تو کوئی کتنا ہی بڑا ثروت مند ہو، دولت مند ہو، پیسے والا ہو، وی آئی پی ہو، اگر وہ علم سے دور ہے اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، اور اگر کوئی کتنا ہی غریب ہو، اگر وہ علم کی دولت رکھتا ہے تو اس سے بڑا ثروت مند، اس سے بڑا مالدار اور اس سے بڑا
صاحب ثروت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو علم کی دولت جس کے پاس ہو. مادی نعمتیں کوئی وجود نہیں ہے, آج ہے کل نہیں ہے. تو مادی نعمت کا کیا ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے. اور حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جن کے پاس مادی نعمتیں ہیں, جنہیں پیسے والے ہیں, پیسے دے رہے ہیں اور آکسیجن ہی نہیں مل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا, پیسہ خرچ کر رہا ہے آدمی, پیسہ لے کے کھڑا ہے انسان, کس کام آ رہا ہے پیسہ؟ آ رہا ہے کچھ کام نہیں آ رہا ہے. پیسہ لے کے آدمی کھڑا ہے کہ لائیے صاحب, مر رہے ہیں نا لوگ, آکسیجن سے مر رہے ہیں. بتائیے, آکسیجن تو خدا کی قدرت ہے نا, لیکن جب پانی بکو, کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ جب پانی بکنے لگا تو لوگوں نے اس کو بہت ہلکے رہا, پانی بک رہا ہے, سب بڑے تعجب کی بات. اب تو ہوا بک رہی ہے, آکسیجن ہی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آکسیجن نہیں ہے, مر رہے ہیں لوگ. کیا ہے صاحب, آکسیجن کی کمی دلی میں دیکھیے آپ, سانس نہیں لیا جا رہا ہے. ہوا ہی تو چاہیے لیکن ہوا بھی نہیں ہے تو وہ جو ہے زہر آلود ہوا مل رہی ہے انسان کو. تو بڑے ایسے حالات ہیں. اب انسان پیسے لے کے کھڑا ہے, لائیے صاحب ہمیں ہوا نہیں مل رہی ہے, جو قدرتی شے ہے دستیاب نہیں ہے. کتنا ہی بڑا دولت مند ہے آدمی, دولت لے کے کھڑا ہے. لیجیے, تو جو چین کے سانس لے رہا ہے بھائی, اس دور میں سب سے بڑا دولت مند وہی ہے کہ جو سکون کی سانس لے رہا ہے اور موجود ہے. ورنہ بڑے بڑے پیسے والے کے جو حالات, آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا اور میڈیا ٹی وی دیکھنے والے لوگ ہیں, آپ سب دیکھتے ہیں. پوری رات آپ جو ہے فیس بک انسٹاگرام پہ یہ سب تو کرتے ہیں, ساری ویڈیوز دیکھتے رہتے, کیا ہو رہا ہے. دیکھیے آپ, ہاہاکار مچی ہوئی ہے ماحول, اور جو ہے وہ ابر زہر آلود ہے, فضا زہر آلود ہے, اور نہ جانے کیا کیا کس طرح سے لوگ مر رہے ہیں. عجیب ماحول ہے, افراتفری کا عالم ہے. اب آپ اسی ماحول سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت جو ہے وہ, اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے اپنے اس سے دور ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب نفسا نفسی کا عالم ہوگا محشر کے میدان میں. کیسے؟ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, ماں باپ دور ہو جائیں گے. دیکھ لیجئے آپ, ایک چھوٹا سا وائرس ہے, معمولی سا وائرس ہے, لیکن کوئی آپ کسی اللہ نہ کرے, اللہ سب کو شفا دے, آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو کیسے اپنے دور بھاگتے ہیں اس سے. تو نہیں, اس سے بدتر عالم ہوگا وہاں پر کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. تو میرے عزیزو, جس مادی نعمتیں سے مراد نہیں لیا, نعمت تعلیم سے مراد مادی نعمت نہیں ہے. مادی نعمت کا کیا ہے, آپ دیکھیے نا حالات جو آپ کے سامنے, کیا ہے مادی نعمت؟ دن دولت والے کیا ہے, مر رہے ہیں لوگ. کس کا مارا ہے؟ کیا پیسہ جان بچا پا رہا ہے انسان کی؟ نہیں بچا پا رہا ہے. کچھ بھی کوئی کام آئے تو کم از کم ایسی شے تو آپ اپنے پاس رکھیں جو دنیا میں نہ کام آئے تو آخرت میں تو کام آئے. اور علم ایک ایسی دولت ہے کہ جو یقیناً یہاں بھی کام آئے گی اور وہاں تو اس کو کام آنا ہی. تو انعمت علیہم سے مراد جو ہے وہ مادی نعمات نہیں بلکہ معنوی نعمتیں ہیں. اور کون ہے؟ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 69 اس میں شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے اللہ نے کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. سورہ النساء آیت نمبر 69. اللہ کہہ رہا ہے جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو جو اللہ اور رسول کا اطاعت گزار ہوگا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے. جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. کون؟ کہ جو اطاعت گزار ہے اللہ کا اور اس کا رسول کا. تو اگر اللہ کی نعمتیں چاہیے تو پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا. اب پھر اگر قرآن نے تشنا نہیں چھوڑا کہ یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ انعام ہے. وہ لوگ ہیں کون؟ قرآن نے کہہ دیا ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگ اللہ نے بتائے ہیں قرآن مجید میں کہ جس پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. کون؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اب یہ سورہ مبارکہ النساء کی آیت یفسر بعضهم بعضا قرآن مجید کے نا بعض آیت بعض کی تفسیر بیان کرتی ہے. تو ایک طرف قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کے راستے پہ باقی رکھ جن پہ تیری نعمتیں ہیں. نعمت سے مراد مادی نعمت نہیں ہے, معنوی نعمت ہے. اب وہ لوگ کون ہیں کہ جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے؟ تو وہ 4 گروہ ہیں. انبیاء کا گروہ, نبیین کا گروہ, انبیاء کا, صادقین کا, صدیقین کا, شہداء کا اور صالحین کا. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی. کس پر؟ اللہ کی نعمتیں کس پر ہے؟ انبیاء پر ہیں, صدیقین پر ہے, شہداء پر ہے, صالحین پر ہے. وحسن اولئک رفیقا. اور یہ لوگ کتنے بہترین ساتھی ہیں. اگر کسی کا ساتھی اللہ کا نبی ہو اس سے بہترین ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا.
اگر کسی کا ساتھی، کسی کا ہمدرد، کسی کا دوست صادق ہو، سچا ہو، صدیقین میں ہو، شہداء میں سے ہو، صالحین میں سے ہو، اس سے بہترین رفیق، اس سے بہترین فرینڈ، اس سے بہترین دوست کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا دوست وہ ہے کہ جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا وہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ انبیاء کے، صدیقین کے، صالحین کے، شہداء کے ساتھ، اور ان سے بہترین ساتھی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو ایسے لوگ راستے پہ گامزن رکھ جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، نعمات ہیں۔ یہ 4 گروہ قرآن نے بیان کر دی جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ میں نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین، ان کا جو راستہ ہے ان پہ واقعی رکھ، ان پہ گامزن ہے۔ اب مغضوب کون ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت کریں گے، اور پھر کل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سورہ الحمد 9 رمضان، پھر 10 میں جناب خدیجہ سے منسوب تاریخ آئے گی تو بیوی کا حوالہ سرچ کریں گے۔ اس کے بعد چند آیات کا انتخاب کریں گے، اور انہی آیات کو لے کر جو مشہور آیتیں ہیں پورے رمضان تک کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں ان کی مختصر سی تفسیر پیش کی جائے۔ تو حالات ملک کے اور دہلی کے اور پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، بری طرح سے کہتے ہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اس وبا نے۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے، آپ سب محفوظ رہیں، اپنے گھروں میں رہیے، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں محفوظ رہیں۔ جان ہے تو جہان ہے، ہم ہیں تو رمضان بھی ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، عبادت بھی ہے، گھومنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، اور ہم ہی نہ رہے تو پھر کیا رہے گا۔ تو میرا عزیزو اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، گھروں میں محفوظ رہیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن مجید تلاوت کریں، اور حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی خدمت حاضر ہوں گے آگے کی آیات کی تفسیر لے کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔